السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز نوجوانوں، آج ایک بڑا اہم پیغام دینے اور اس پر خود بھی عمل کرنے اور آپ سب کو عمل کی ترغیب دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اسکرین پر آپ ایک تصویر دیکھ رہے ہیں اور یہ خبر آپ کی نظروں سے گزری ہوگی۔ خبر یہ ہے کہ اسرائیل کے جیل میں 77 فلسطینیوں نے 77 فلسطینیوں نے جو اسرائیل کی جیل میں بند تھے، قید تھے، اس میں انہوں نے پورا قرآن حفظ کیا۔ 77 فلسطینی قیدی اسرائیل کے جیل میں حافظ قرآن بنے، الحمدللہ۔ انہوں نے بتا دیا کہ قرآن کتنا بڑا معجزہ ہے۔ میں انہیں اور خراج تحسین پیش کرنے سے پہلے تھوڑا سا کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں فلسطین سرزمین کے بارے میں اور وہاں کے نوجوانوں کے بارے میں خاص طور سے، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے جیل میں حافظ قرآن بننا، اور ان کی جو قربانیاں ہیں اس کا صحیح اندازہ ہمیں ہو جائے۔ فلسطین کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ جہاں پر ایک مسجد واقع ہے، مسجد اقصی، جس کو تیسرا حرم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہی مسجد اقصی ہے کہ جسے قبلہ اول ہونے کا شرف حاصل ہے۔ مکی زندگی میں بھی اور مدینے کی ابتدائی زندگی میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ یہ وہی مسجد اقصی ہے کہ مسجد حرام سے لے کر آپ کی جو معراج ہوئی مسجد اقصی تک زمینی، پھر مسجد اقصی سے آسمانی معراج شروع ہوئی۔ یہ ساری فضیلتیں اور یہ سارا شرف الحمدللہ مسجد اقصی کو حاصل ہے۔ اس پوری سرزمین فلسطین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارض مقدسہ بتایا ہے، مقدس سرزمین، بابرکت سرزمین۔ اور قرآن میں جب بھی اللہ نے وہاں کا تذکرہ کیا تو فرمایا بارکنا حولہ بارکنا فیہا، کہ ہم نے جس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں، جس کے اندر ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ یہ قرآن کی آیتیں یہ گواہ ہیں کہ کتنی بابرکت سرزمین ہے، کتنے انبیاء کرام کا مدفن ہے وہ زمین، بڑے بڑے انبیاء کرام وہاں مدفون ہیں، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں۔ یہ سرزمین بابرکت، ہمیشہ سے اس پر ہمارے دشمن یہود و نصارہ کی غلط نظر رہی ہے، ہمیشہ سے۔ اسے فتح کیا الحمدللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ وہ فتح کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ پھر اس کے بعد یہودیوں نے، غاصبین نے اسے غصب کیا۔ پھر ایک مرد مجاہد کو اللہ نے پیدا کیا، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس مرد مجاہد نے ان کے چنگل سے آزاد کرایا۔ پھر اس کے بعد ایک وقت آیا کہ مسجد اقصی پھر چلی گئی یہودیوں کے قبضے میں۔ یاد آ رہا ہے وہ وقت کہ جب ہماری خلافت تھی، خلافت عثمانیہ، آخری خلافت، جس کے بعد پھر کوئی خلافت قائم نہیں ہو سکی، ٹوٹ گئی ہماری خلافت۔ تو خلافت عثمانیہ کا ایک بادشاہ، ایک خلیفہ تھا سلطان عبد الحمید۔ وہ جیسا بھی رہا ہو لیکن ایمانی غیرت رہا کرتی تھی ہمارے خلیفاؤں میں۔ چنانچہ اس کے پاس یہودی آئے تھے اور آ کر سلطان عبد الحمید خلیفہ سے کہا کہ ہم آپ کا یہ ساتھ دیں گے اور وہ ساتھ دیں گے۔ بہت ساری پیشکش انہوں نے رکھی ان کے سامنے، ایسی ایسی پیشکش کہ عام بادشاہ جو ہے اس کی لالچ میں آ جاتا ہے، ویسی پیشکش کی۔ اور بدلے میں کیا مانگا یہودیوں نے؟ کہ ہمیں ارض فلسطین دے دیجئے، فلسطین کی زمین دے دیجئے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے سلطان عبد الحمید نے زمین سے کنکر اٹھا کے کہا اتنا بھی نہیں ملے گا تمہیں فلسطین کا حصہ، ہم قربان ہیں اس کے اس جملے پر۔ ورنہ آج کل کے عرب بادشاہوں کو دیکھو تو یقینی نہیں ہوتا کہ میں ایمانی غیرت بھی ہے یا کہیں یا نہیں ہے، لیکن اس نے کنکر اٹھا کے کہا اتنا بھی نہیں دوں گا میں سرزمین فلسطین کا حصہ۔ اس کے بعد خاموش ہو گئے وہ لوگ، کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ 1919 میں انتقال ہو گیا سلطان عبد الحمید کا۔ اس کے انتقال کے بعد یہودیوں نے ویسی ہی خوشیاں منائیں جیسے ہندوستان میں ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد انگریزوں نے خوشیاں منائی تھیں، بالکل اسی طرح سارا راستہ ان کو کھلا ہوا نظر آیا۔ پھر ایک بڑی لمبی سازش کے ساتھ انہوں نے پوری خلافت عثمانیہ کو توڑ دیا۔
اور پھر اس کے بعد بڑا دباؤ بنایا یہود و نصارہ نے اقوام متحدہ کے اندر۔ 1948 میں اسرائیلی ریاست کے قیام کا اعلان کیا گیا۔ جب اس وقت اسرائیل کی سرحدیں ابھی بہت چھوٹی تھیں اور فلسطین بہت بڑا تھا۔ اس کے بعد بہت تفصیل ہے، ادھر جانا نہیں چاہتا، بہت ظالمانہ طریقے سے اسرائیل اپنی سرحدوں کو بڑھانا شروع کیا۔ حد یہ ہے کہ اسرائیل بڑا سے بڑا ہوتا چلا گیا اور فلسطین چھوٹے سے چھوٹا ہوتا چلا گیا۔ آج فلسطینی اپنی زمین میں، اپنی جائے پیدائش میں، اپنے وطن میں اتنے محدود کر دیے گئے، بالکل تنگ کر دی گئی ان کے لیے زمین، اور ادھر ادھر سے آ کر ناجائز طریقے سے آباد ہوئے یہودی خوب پھیل رہے ہیں، خوب پھول رہے ہیں اس فلسطین کی سرزمین میں، اور اسرائیلی ریاست خوب بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پورے نوجوانان فلسطین کے اسرائیلی ریاست کے سامنے اور اسرائیلی حکومت کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں الحمدللہ آج 70-80 سال سے۔ اگر آج کے زمانے میں کوئی یہ کہے کہ اسلام کے برحق ہونے کی کوئی دلیل دو کہ اسلام برحق مذہب ہے، تو یہ بات کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ہم اسے صاف طور پہ یہ کہہ سکتے ہیں، اگر تمہیں یہ جاننا ہے کہ اسلام برحق ہے تو دیکھنا ہے تو دیکھ لو فلسطین کی زمین کو۔ فلسطین میں اس وقت جو ہو رہا ہے یہ اسلام کے برحق ہونے کی دلیل ہے۔ وہ کیسے؟ اسرائیل اس وقت کا سپر پاور ملک ہے، سپر پاور۔ دنیا کا کوئی ایسا ہتھیار نہیں ہے جو اسرائیل کے پاس نہیں ہے، ساری طاقت اس کے پاس موجود ہے۔ اتنی طاقت ہے اس کے پاس، کہتے ہیں کہ سارے عرب کی طاقت، عرب 50 سے زیادہ کنٹریز اور ملک ہیں عرب کے، پوری طاقت ایک پلڑے میں رکھ دو، اسرائیل کی ایک پلڑے میں رکھ دو، اسرائیل کا پلڑا بھاری پڑ جائے گا۔ اسرائیل بہت شاطر قوم ہوتی ہے، وہ اپنے پیسے جو ہے بڑے بڑے ٹاور اور بلڈنگیں بنانے میں نہیں لگاتے۔ یہ تو ہمارے عرب کرتے ہیں یہ کام، یہ کھلونے کھیلتے ہیں، بڑے بڑے ٹاور، بڑے بڑے بلڈنگیں بناتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے کیا دشمن پہ روب پڑتا ہے؟ اس سے کیا ہماری طاقت، دفاعی طاقت مضبوط ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسرائیل نے یہ کھلونے نہیں کھیلے، بڑے بڑے ٹاور، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا دیے، سمندر میں بلڈنگ بنا دیے، یہ حرکتیں وہ نہیں کرے۔ اپنی دفاعی طاقت کو مضبوط کرے، جو قرآن نے مسلمانوں سے کہا تھا اپنے آپ کو مضبوط رکھنا تاکہ کوئی دشمن تمہاری طرف نظر نہ اٹھائے، وہ کام اسرائیل نے کیا۔ اتنی بڑی طاقت اسرائیل کی، اور اس کے مقابلے میں فلسطینی نہتے، بے سہارا، ان کے پاس کوئی آئٹم بم نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، پتھر ہیں، غلیل ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، اور سامنے کیا ہے؟ دنیا کی بڑی سپر پاور طاقت ہے۔ اس سپر پاور طاقت کے سامنے اور ان کے جدید ہتھیاروں سے لیس ٹینکوں کے سامنے فلسطین کے یہ بچے، معصوم بچے، سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور کیا دلیل ہونا اسلام کے برحق مذہب ہونے کی؟ دنیا کا کوئی اور مذہب ہوتا اب تک چھوڑ کے بھاگ گئے ہوتے، ختم ہو گئے ہوتے، فنا ہو گئے ہوتے، لیکن قربان جائیں ہم ان فلسطینی نوجوانوں پر، ان معصوموں پر، ان بچوں پر اور ان جیالوں پر کہ یہ لوگ تنے تنہا نہتے، کوئی عرب ان کا ساتھ دینے تیار نہیں، قبلہ اول کی حفاظت کر رہے ہیں، سینہ تان کے کھڑے ہوئے دنیا کی بڑی طاقت کے سامنے۔ اسرائیل نے ان کے گھروں کو توڑ دیا، ان کے کاروباروں کو تہس نہس کر دیا، جو نقصان پہنچانا تھا پہنچایا، لیکن ان کے حوصلے، ان کی ہمت اور ان کے ایمان کو ہلا بھی نہیں سکا۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج تنگ سے تنگ کر دیے گئے، لیکن مجال نہیں ہے کہ اس قوم کو شکست دی جا سکے، ان کے حوصلوں کو توڑ دیا جا سکے۔ نہیں، آج مسجد اقصیٰ پر کوئی انگلی اٹھائے اسرائیل، آج سارے فلسطینی جیالے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں قبلہ اول کی حفاظت کے لیے۔ اسرائیل جہاں دیکھتا ہے کسی فلسطینی نوجوان کو، یہ بڑا خطرہ بن سکتا ہے ہمارے لیے، کسی نہ کسی بہانے سے انہیں گرفتار کرتا ہے اور لے جا کے اسرائیل کے جیلوں میں ڈال دیتا ہے۔ ایسے کئی سو اور بلکہ ہزاروں نوجوان اسرائیل کے جیلوں میں بے قصور بند ہیں، کیس بھی چل رہا ہے اسرائیل کی عدالت میں، کیا حق میں فیصلہ آئے گا فلسطینیوں کے؟ پوری دنیا خاموش، سارا عرب خاموش۔ سلام ہے ان جیالوں کو۔ ابھی کچھ دنوں پہلے خبر آئی تھی کہ اسرائیل کے جیلوں سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آتی ہے، فلسطینی قرآن پڑھ رہے ہیں، اسرائیلی سپاہیوں نے دھمکی دی تھی انہیں نہیں پڑھنا، یہ
سلام ہے ان نوجوانوں کو جو ڈرے نہیں، جو جھکے نہیں، بلکہ اور مضبوطی کے ساتھ قرآن سے جڑے. یہاں تک کہ آج 77 نوجوان اسرائیل کے جیل میں حافظ قرآن بن کے دکھا دیے. وہ جتنا مذہب سے، قرآن سے دور کرنا چاہتے ہیں قوم کو، وہ نوجوان اتنا اور جڑے قرآن کے ساتھ. الحمدللہ ایک زوردار تماچا مارا ہے ان لوگوں نے، ان نوجوانوں نے اسرائیل کو. ہم تو بہت دور بیٹھے ہیں. صحیح معنوں میں ان جیالوں کے مجاہدے کو، ان کی قربانیوں کو، قبلہ اول کی حفاظت کے لیے جو ان کی ہمت، جو حوصلہ ہے، اتنی بڑی طاقت کے سامنے جو یہ نہتے کھڑے ڈٹے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے شرم آتی ہے. آج کا ہمارا نوجوان، جس کو ناچنے سے فرصت نہیں، فلمیں دیکھنے سے فرصت نہیں، گانے سننے سے فرصت نہیں ہے، اور اوباش قسم کے دوستوں کے ساتھ اوباشیاں کرنے سے فرصت نہیں ہے. ذرا دولت مل گئی تو فضول خرچی، اور خاص طور سے شادی میں اب واہوائی کے لیے پیسہ روپیہ پانی کی طرح بہانے سے فرصت نہیں ہے. ایسے نوجوانوں سے گزارش ہے، کچھ سیکھو ان نوجوانوں سے. یہ بھی کسی ماں کے بیٹے ہیں، یہ فلسطینی جیالے، یہ کہ جن کے اندر ایمان کی پوری روشنی نظر آتی ہے، جو آج اس بات کے گواہ بنے بیٹھے ہیں کہ اسلام حق مذہب ہے. کسی کو دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لے. آج وہ سرزمین فلسطین سے یہ آواز بلند کر رہے ہیں، کیونکہ اسلام برحق مذہب ہے، تبھی وہ آج الحمدللہ پورے وجود کے ساتھ زندہ ہیں. اور ایک ہم ہیں، اور ایک ہمارے نوجوان ہیں جن کو نماز پڑھتے ہوئے پریشانی، جن کو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے سستی آتی ہے، اور ان لوگوں نے جیلوں میں سارا ظلم سہتے ہوئے قرآن حفظ کر کے دکھا دیا. تو نوجوانوں، جہاں تک میری بات پہنچے اور جہاں تک آپ پہنچا سکے، لوگوں کو بتائیے کہ اس روئے زمین پر ایسے بھی نوجوان ہیں جو ایک جھلک دکھا رہے ہیں الحمدللہ مجاہدین کی، صحابہ کے حوصلوں کی. اور ایک ہم ہیں اسی سرزمین پر کہ جی ہمیں کوئی فکر نہیں. مسجد اقصیٰ اور مسجد حرام کی کیا فکر، ہمیں اپنے محلے کی مسجد کی فکر نہیں. مؤذن اذان دیتا رہتا ہے اور ہم ہیں کہ پڑے رہتے ہیں چبوتروں پہ، ہوٹلوں میں یا بستروں پہ پڑے رہتے ہیں مردہ جانوروں کی طرح. ہمیں کوئی فکر نہیں مسجدوں کی. تو ہم نے کیا کیا پھر اسلام کے لیے؟ ہمارے کندھوں پہ بوجھ ہے، قرض ہے. ہمارے بڑوں نے، صحابہ سے لے کر آج تک جتنے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، جتنے لوگوں نے اپنے آپ کو اور اپنی پوری توانائی کو جھونک دیا اسلام کے لیے، ان کا قرض ہے ہمارے کندھوں پر. ہم کیا ادا کر رہے ہیں ان قرضوں کو؟ کیا ہم نے کیا اسلام کے لیے؟ اور کیا ہمارے اندر حوصلہ ہے؟ کیا ہمارے اندر ہمت ہے اسلام کے لیے؟ کاش کہ ہم سمجھتے، کاش کہ ہم کچھ اسلام کے لیے کر جانے کا اپنے اندر جذبہ پیدا کرتے، اور یہیں سے شروعات کرتے کہ اسرائیل چاہتا ہے ہم کو قرآن اور عبادت سے دور کرنا، ہم عبادتوں سے جڑتے. ہم پورا قرآن حفظ نہ سہی، قرآن کی مشہور صورتیں حفظ کرتے. ہم 5 وقتہ نماز کے پابند ہوتے. ہم اپنے کردار، اپنے افعال سے اسلام کے داعی بنتے. لوگ دیکھ کر ہمیں کم سے کم اتنا ضرور کہتے کہ الحمدللہ مسلمان یہ ہیں. یہ ایک پیغام تھا. ہم سلام کرتے ہیں ان جیالوں کو اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ تم نے بہت بڑا کارنامہ کر دکھایا. اسرائیلی جیل میں بند ہو کر، ان کے مظالم کو سہتے ہوئے، جیلوں میں بند رہ کے لوگوں کی ہمتیں ٹوٹ جاتی ہیں، حوصلے پست ہو جاتے ہیں، نہ جانے کیا سے کیا آدمی ہو جاتا ہے. لیکن تم تو حوصلوں کا پہاڑ نکلے، تم تو ہمتوں اور عزم کا پہاڑ نکلے. تم نے حفظ قرآن مکمل کر کے دکھایا. یہ تو وہ خبر ہے جو ہم تک آئی ہے، جو تمہارے سینوں میں، دلوں میں جو جذبہ موجزن ہے قبلہ اول کو لے کر، وہ اسے کون خبر بنا سکتا ہے؟ وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہم تمہیں سلام کرتے ہیں، تمہارے حوصلوں کو سلام کرتے ہیں، تمہارے جذبات کو سلام کرتے ہیں، تمہارے اس حفظ قرآن کی تکمیل کو بارہا سلام کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی اور ہم جیسے اور نوجوانوں کو بھی اسی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی نقش قدم پر اپنے قدم کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.